بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو زیارت کروائیں گے لاہور میں حضرت سید شاہ ابو المعالی قادری الکرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار شریف کی۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ لاہور ہوٹل قلعہ گجر سنگھ کے قریب شاہ ابو المعالی روڈ سے گوال منڈی کی طرف جائیں تو کچھ فاصلے پر روڈ کے بائیں جانب ایک قدیم درخت کے ساتھ سفید رنگ کا خوبصورت گنبد نظر آتا ہے۔ یہ مزار شریف حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ آپ حضرت میاں میر قادری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں سلسلہ قادریہ کے بلند پایہ عالم اور ولی اللہ تھے۔ آپ کا اسم گرامی محمد شاہ خیر الدین لقب اسد الدین المعروف حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی قادری الکرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ آپ کا تعلق کرمان کے سادات گھرانے سے تھا۔ آپ کا خاندان 1394 عیسوی میں کرمان ایران سے ہجرت کر کے بہاولپور میں آ گیا اور خاندان کے کچھ افراد ملتان اور کچھ شیر گھر میں آباد ہو گئے۔ آپ کی ولادت 10 ذی الحج 960 ہجری بمطابق 1552 کو شیر گھر تحصیل دیپال پور میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب 28 واسطوں سے حضرت موسیٰ مبرکہ بن امام محمد تقی علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کا نام سید رحمت اللہ تھا، جن کے 2 اور بھائی بھی تھے، سید محمد ابراہیم داؤد بندگی کرمانی رحمت اللہ علیہ، جن کا مزار شریف شیرگھر میں موجود ہے، اور دوسرے سید جلال الدین رحمت اللہ علیہ، جن کا مزار سندھ میں واقع ہے۔ شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت والد محترم کے زیر سایہ ہوئی۔ آپ نے تمام علوم انہی سے حاصل کیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ عربی اور فارسی میں فضیلت رکھتے تھے۔ دارا شکوہ نے لکھا ہے کہ حضرت شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ نجیب و طرفین سید زادے تھے۔ قادری سلسلہ میں آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے چچا حضرت سید ابراہیم داؤد بندگی کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے نسبت تھی، اور آپ ان کے مرید و خلیفہ بھی تھے۔ ان سے بیعت کے بعد آپ نے 30 سال تک سخت مجاہدہ کیا۔ جب ریاضت و مجاہدے سے آپ رحمت اللہ علیہ نے طریقت کے تمام دشوار گزار مراحل طے کر لیے تو اپنے پیر و مرشد کے حکم سے آپ بادشاہ اکبر کے زمانہ میں لاہور تشریف لے آئے۔ شیرگھر سے لاہور آنے تک جس جگہ بھی آپ نے قیام فرمایا وہاں کنواں، باغیچہ اور تالاب بنوایا۔ چنانچہ وہ مقامات شاہ ابو المعالی کی جوگ کے نام سے آج بھی مشہور ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو لاہور میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی اور آپ نے سلسلہ قادریہ کو فروغ دیا۔ آپ ایک جید عالم دین تھے اور بہت ساری کتابیں بھی لکھی، جن میں تحفۃ القادری، گلدستہ باغ ارم، زعفران زار اور رسالہ مونس جان جیسی کتابیں آپ کی یادگار تحریر ہیں۔ آپ ایک خوشگوار شاعر بھی تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی میں اپنے مقبرے کا زیادہ تر حصہ تعمیر کروایا، لیکن آپ کی وفات کے بعد باقی حصہ آپ کے صاحبزادے سید شاہ محمد باقر رحمت اللہ علیہ نے تعمیر کروایا۔ مقبرے کے اندر
وسط میں ایک اور چبوترا ہے جس پر 4 پختہ قبریں بنی ہوئی ہیں، جن میں ایک حضرت شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، دوسری آپ کے بڑے فرزند حضرت شاہ محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، تیسری آپ کے پوتے شاہ محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور چوتھی آپ کے نواسے شاہ محمد فاضل رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ حضرت سیدنا شاہ ابو المالی قادری الکرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت کا ذکر محمد وارث کامل نے اپنی کتاب تذکرہ اولیاء لاہور میں سفینۃ الاولیاء کے حوالے سے اس طرح کیا ہے کہ دارا شکوہ کے پیر و مرشد حضرت ملا شاہ بدخشانی کے دل میں ایک دن یہ خیال آیا کہ میں دل و جان سے پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر سے محبت کرتا ہوں، پتہ نہیں کہ حضرت کو میری خبر بھی ہے یا نہیں۔ رات کے وقت خواب میں خود کو ویران جگہ پر کھڑا دیکھتے ہیں، اتنے میں پیران پیر حضور غوث اعظم تشریف لائے اور آپ کو سفید دستار عنایت فرمائی اور کہا کہ اے ملا شاہ، ہم تمہارے حال سے بے خبر نہیں ہیں، تمہارا سر برہنہ نہ دیکھ کر یہ دستار تمہیں عنایت کرتے ہیں۔ حضرت ملا شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب صبح بیدار ہوتے ہیں تو حضرت شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آپ کو بلانے آیا، تو جب آپ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ کو ایک دستار عطا فرمائی اور فرمایا کہ یہ دستار رات کو حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر نے مجھے بخشی تھی۔ حضرت شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم وصال 16 ربیع الاول 1025 ہجری میں 65 برس کی عمر میں ہوا۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال 15، 16 اور 17 ربیع الاول کو لاہور میں بہت عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل مسند اولیاء کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔